ٹھیک ہے، آئیے سیدھے مدعے پر آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ایک انتہائی غیر معمولی اور متاثر کن کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے احمد کی، جس نے انتہائی درجے کی غربت اور اندھیروں سے نکل کر کامیابی کی ایک شاندار منزل تک کا سفر طے کیا۔ اس سفر کو بجا طور پر استقامت کی ساخت کہا جا سکتا ہے۔ شواہد کی بنیاد پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والا طالب علم حالات کے جبر کو توڑ کر اپنی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہوا۔ یہ واقعی کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانی ارادے کی طاقت کا ایک زبردست مطالعہ ہے۔ دھوپ، اڑتی ہوئی مٹی اور ہڈیاں توڑ دینے والی تھکن، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک انتہائی کڑی اور جھلسا دینے والی حقیقت کا نام ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا ماحول جہاں جسم مشقت سے نڈھال ہو، چاروں طرف بھٹے کی دھول ہو اور سورج کی تپش سیدھی سر پر پڑ رہی ہو۔ احمد کی زندگی کے روزمرہ کا آغاز بالکل یہیں سے ہوتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس سخت جسمانی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جو بتاتی ہے کہ کامیابی کا یہ راستہ کیسی شدید جسمانی مشقت کے بیچ سے گزر کر جاتا ہے۔ تو اس منظرنامے کے ساتھ پہلا حصہ ہے حالات کا بوجھ۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں، یہ احمد کی زندگی کے دو بالکل مختلف رخ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے پسماندہ گاؤں کا گھر، جہاں صرف ماں تھی اور گزر بسر انتہائی مشکل۔ اسی غربت نے اسے بچپن میں ہی اینٹوں کے بھٹے پر مشقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں پہلو الف میں دن کا وقت ہے، جہاں بھٹے کی سخت مزدوری اور جھلسا دینے والی دھوپ کا راج ہے، اور دوسری طرف پہلو بے میں رات کا منظر ہے، جہاں لالٹین کی مدھم روشنی ہے، پرانی کتابیں ہیں، نیند سے بوجھل آنکھیں ہیں اور سارا دن اینٹیں تھاپنے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے ہیں۔ دن کی اس ہولناک تھکن کے بعد رات کو تعلیم کے لیے جاگنا اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ سخت ترین جسمانی مشقت کے باوجود انسان کی ذہنی قوت ارادی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا حصہ، کلہاڑی اور درخت۔ اب جسمانی تھکن تو اپنی جگہ ایک پہاڑ تھی، لیکن ذرا اس نفسیاتی رکاوٹ کو دیکھیں۔ معاشرے کے شکوک و شبہات بعض اوقات مشقت سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ مقامی گاؤں کے لوگ فعال طور پر تعلیم کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، احمد، پڑھائی تمہارے بس کی نہیں، مزدوری کرو، پیٹ پالو۔ یہ الفاظ اس شدید بیرونی دباؤ کی بہترین عکاسی کرتے ہیں، جو پسماندہ ماحول میں کسی بھی بڑے مقصد کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے۔ جب معاشی حالات پہلے ہی خراب ہوں تو ایسے ماحول میں بس پیٹ پالنے کو ہی زندگی کا واحد مقصد مان لیا جاتا ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی کمال کی ہے، وہ احمد کا یہ شاندار ذہنی لاہ عمل ہے۔ ان تانوں کے جواب میں اس کا یہ کہنا کہ کلہاڑی پر ہر وار سے درخت نہیں گرتا، مگر ہر وار درخت کو کمزور ضرور کرتا ہے۔ میری محنت بھی ایک دن رنگ لائے گی۔ کیا زبردست سوچ کا زاویہ ہے! یہ محض ایک جوابی جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ نفسیاتی ڈھال تھی جس نے معاشرے کی منفی باتوں کو بالکل بے اثر کر دیا اور اس کی توجہ اپنے ہدف پر مرکوز رکھی۔ اگر ہم اس کلہاڑی اور درخت کی مثال کو ایک عملی شکل میں دیکھیں تو یہ استقامت کی ایک ماسٹر کلاس بن جاتی ہے۔ قدم نمبر 1، پہلا وار، یعنی وہ ابتدائی محنت جس کا فوری طور پر کوئی نتیجہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، چھپی ہوئی کمزوری۔ جس طرح درخت باہر سے مضبوط نظر آتا ہے لیکن مسلسل وار سے اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے، ویسے ہی روزمرہ کی پوشیدہ مشقت سے بڑی رکاوٹیں اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ، حتمی نتیجہ، جب وہ زخیم درخت آخر گر جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلسل نہ رکنے والے چھوٹے اقدامات آخر کس طرح ایک بہت بڑے ہدف کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور یہ سب کوئی راتوں رات کا کرشمہ نہیں تھا، یہ ایک تھکا دینے والا چکر تھا جس کا ہر حصہ روزانہ کی بنیاد پر دہرایا جاتا تھا۔ دن کے وقت بھٹے کی مزدوری، پھر شام کو تھکے ہارے جسم کے ساتھ اسکول جانا، اور رات کو لالٹین کی مدھم روشنی میں پڑھائی کرنا۔ اور سب سے اہم بات، یہ چکر 1-2 دن نہیں بلکہ کئی سالوں تک بلا تعطل جاری رہا، یہاں تک کہ میٹرک کے امتحانات کا وقت آ گیا۔ یہ حقیقت اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ عظیم کامیابیاں طویل عرصے تک برقرار رکھے گئے سخت نظم و ضبط کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور اب باری آتی ہے اس کڑی محنت کے پھل کی۔ تیسرا حصہ، پورے ضلع میں ایک شاندار کامیابی۔ ان تمام طویل تنہا راتوں کی خاموش محنت، ان چھالے پڑے ہاتھوں اور ان تمام تکلیفوں کا جو سالوں تک خاموشی سے برداشت کی گئیں، اب حتمی نتیجہ سامنے آ چکا تھا۔ پہلی پوزیشن، اور وہ بھی پورے ضلع میں۔ اس غیر معمولی نتیجے کی اہمیت بے مثال ہے۔ ایک ایسا طالب علم جو دن بھر بھٹے کی مٹی میں لتھڑا رہتا تھا، اس نے تعلیم میں پورے ضلع کے تمام طلباء کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کا حتمی اعلان تھا کہ وہ خیالی درخت جس پر سالوں سے محنت کی کلہاڑی کے وار کیے جا رہے تھے، بالآخر جڑوں سے اکھڑ کر گر چکا تھا۔ اس ایک نتیجے نے تمام تر رکاوٹوں کو پاش پاش کر دیا۔
اب ذرا اس لمحے کی حیرت انگیز تبدیلی کو دیکھیں۔ وہی گاؤں والے آ کر کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارے بچوں کو بھی کچھ سکھا دو۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو کبھی مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں، اور اب وہی لوگ اسی علم کی درخواست کر رہے ہیں جس کی ماضی میں توثیق کی گئی تھی۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ خاموش اور مستقل کامیابی کس طرح معاشرے کے خیالات کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ حال کے ساتھ کیسے جڑتا ہے۔ چوتھا حصہ، آگ کا چراغ بننا۔ آج وہی بھٹے کا مزدور شہر میں ایک قابل احترام استاد کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو اس ساری جد و جہد کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے، حالات انسان کو روک نہیں سکتے، اگر ارادہ مضبوط ہو تو بھٹے کی آگ بھی چراغ بن جاتی ہے۔ یہ اس پورے جائزے کا مرکزی فلسفہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تکلیف اور اذیت کی وہ جگہ، یعنی بھٹے کی جھلسا دینے والی آگ، کیسے ایک رہنمائی کرنے والی روشنی یعنی چراغ میں تبدیل ہو گئی۔ مضبوط ارادے نے نہ صرف مشکلات کو برداشت کیا بلکہ انہی کٹھن حالات کو کامیابی کے راستے کو روشن کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ مشکلات کی آگ کو کس چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جب بیرونی رکاوٹیں حد سے بڑھ جائیں تو کیا اس رکاوٹ کی تپش کو ہی اپنی راہ روشن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔